جیو سپر کے تمام ناظرین کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں بولے کیا بات ہے. ہفتے کا ہمارا پہلا شو ہے اور آج بھی جو ہے ہم کرکٹ پر ڈسکشن کریں گے کیونکہ پاکستان آسٹریلیا کا ٹیسٹ میچ بھی دوسرا ٹیسٹ میچ بھی شروع ہو چکا ہے آج میلبرن میں, اور بھی کرکٹ ڈومیسٹک سیزن بھی ہمارا چل رہا ہے, نیشنل ون ڈے کپ چل رہا ہے, اس کے علاوہ بھی اور معاملات ہیں کرکٹ کے, اور کرکٹ پہ ہمارا زیادہ فوکس اسی لیے رہتا ہے کیونکہ پاکستان میں کرکٹ بہت زیادہ فالو کیا جاتا ہے. اور آج ہم نے اسٹوڈیوز میں دو ایسی شخصیات کو انوائٹ کیا ہے جنہوں نے پاکستان کی نمائندگی بھی کی ہے, اچھے پرفارمنسز بھی دیے ہیں, اور آج ابھی تک پاکستان کرکٹ میں بہت ایکٹیو ہے. سب سے پہلے کبیر خان ہے میرے ساتھ, پاکستان کے سابق ٹیسٹ فاسٹ بالر, آج کل یہ جو ہے حبیب بینک کے کوچ ہے اور پی سی بی کے ساتھ بھی منسلک ہے این سی اے پینل پہ. اس کے علاوہ یہ قومی سلیکٹر بھی رہے, اور ان کے ساتھ ہے پاکستان کے وکٹ کیپر بیٹسمین کامران اکمل, جو آج کل بہت زیادہ خبروں میں کیونکہ بہت ہی شاندار فارم میں ہے. وہ اس ڈومیسٹک سیزن میں کاظم ٹرافی جو ابھی ختم ہوئی ہے کچھ دنوں پہلے, وہ وابڈا کی ٹیم نے فائنل جیتا پہلی دفعہ سلمان بٹ کی کپتانی میں, اور کامران اکمل نے بھی جو ہے پہلا سیزن کھیلا وابڈا سے اور بہت شاندار پرفارمنس انہوں نے کاظم ٹرافی میں 5 سینچریاں سکور کی اور بڑا اہم کردار ادا کیا انہوں نے اپنی ٹیم کو کاظم ٹرافی کا ٹائٹل جتانے میں. اس کے بعد اب جو نیشنل ون ڈے کپ چل رہا ہے اس میں بھی کامران اکمل کی فارم جاری ہے اور ایک اور 100 کر چکے ہیں اس میں. اس کے علاوہ بھی انہوں نے اور اچھے سکور کیے ہیں, اور جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہے, چیف سلیکٹر انضمام الحق نے بھی یہی عندیہ دیا ہے کہ بالکل کامران اکمل کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے, جو آسٹریلیا میں 5 ون ڈے میچ کھیلے جائیں گے اور T20 میچ کھیلا جائے گا اس ٹیسٹ سیریز کے بعد. کبیر, سب سے پہلے تو میں آپ سے شروع کرتا ہوں کہ آپ بہت زیادہ ایکٹیو رہیں پاکستان کرکٹ میں, لیکن میں یہ بتانا بھول گیا ناظرین کو کہ آپ بہت عرصے آپ نے افغانستان کی بھی کوچنگ کی ہے, اور اب تو افغانستان کی جو آپ نے کوچنگ کی نا اس کا اثرات یہ آ رہے ہیں کہ وہ ہمیں انڈر 19 میں بھی ہرا دیتے ہیں ایشیا کپ کی. مطلب آپ ایسی کوچنگ کر کے آئے ان کی, ایسی کوچنگ پاکستان ٹیم کی بھی کر لیتے تھوڑی بہت جونیئر وغیرہ ٹیم کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چانس دیں گے تو ضرور کر دوں. ہاں, ایک بات ابھی تو چانس نہیں ملا انڈر 19 کے ساتھ. نہیں, ابھی چلے مل جائے گا, آپ کو ہی مل جائے گا, ابھی فکر. دوسری بات یہ ہے کہ میں اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی کام کرو وہاں پہ بیس کو اسٹرانگ کر دو, ان کی جو انیشیل جو ایج کرکٹ ہے اس کو اسٹرانگ کرو, وہی آپ کو پھر اوپر سپورٹ کرتی ہے. تو جو ہم لوگوں نے آج سے 8 سال پہلے جو ایک پروگرام بنائے تھے ان کے انڈر 19 کے اور ایج کرکٹ کے, اور وہاں پہ اب پریکٹیکلی ان کی نیشنل اکیڈمی اب ایکٹیو ہو چکی ہے. تو اب وہ جو سسٹم ہے وہ آلریڈی ایک دفعہ چل چکا ہے. جب ایک دفعہ ایکٹیو سسٹم ہے اس میں ایزی ہو جاتا ہے, کوئی بھی آ کے اس کو چلا سکتا ہے. پلس وہ لوگ سسٹم کو زیادہ چھیڑتے نہیں کیونکہ زیادہ اتنا سمجھتے نہیں کرکٹ کو, تو جو ان کا سسٹم ہے اسی کو رن کرتے ہیں. صرف جو ہے لوگ چینج ہوتے ہیں, سسٹم کو چینج نہیں کرتے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی اچھے لوگ آ رہے ہیں, جیسے انزی گیا میرے ساتھ, پھر راشد بھائی نے کچھ تھوڑا کام کیا, گورا کوچ ان کا اینڈی مولس کے نام سے آیا, آسٹریلین کوچ ایک انہوں نے بلایا تھا. انضمام تو مطلب چھوڑ کے اسی لیے آئے کیونکہ ظاہر سی بات انہوں نے چیف سلیکٹر کی جاب ایکسیپٹ کر لی, انڈین ایک کوچ ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی اچھے کوچ یا بڑے نام آتے ہیں, جو ایکسپیرینس لوگ آتے ہیں, وہ ایڈ آن کرتے ہیں, وہ چیزوں کو ختم نہیں کرتے. ہمارا بدقسمتی لیکن ڈیفینیٹلی افغانستان ناؤ از دا ٹیم ٹو واچ آؤٹ. مطلب وہ جس طرح سے اوپر آ رہے ہیں اور جس برانڈ کی وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں, خاص کر کے وہ اسی ٹائپ کی کرکٹ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی کھیلیں, مطلب ایگریسو کرکٹ اور پازیٹیو کرکٹ. لیکن کامران میں جب ہم ایگریسو اور پازیٹیو کرکٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ نے جس طرح بیٹنگ کی ہے اس پورے ڈومیسٹک سیزن میں, آپ کی 300 دیکھنے کا تو مجھے بھی اتفاق ہوا ہے جو آپ نے کراچی میں کیا, اور 100 خاص کر کے جو آپ نے کیا تھا سوئی نارتھن گیس کے خلاف, وہ بہت ہی شاندار سا تھا کیونکہ پچ میں بھی موومنٹ تھی, وکٹیں کچھ جلدی گر گئی تھی اور آپ نے آ کے کاؤنٹر اٹیک کیا. اور مجھے ایک دم سے آئی وینٹ بیک ٹو اس سیریز, وہ جو انڈیا کے خلاف جو ٹیسٹ میچ ہوتا ہے کراچی میں, جس میں پہلے ہمارے 3 یا 4 وکٹیں گر گئی تھے اور آپ نے آگے 100 کیا تھا فرسٹ اننگ میں, اس ٹائپ کی اننگس تھی. یہ جو اس سیزن میں ایک دم سے ٹرن اراؤنڈ آیا آپ کی فارم میں, یہ کیا مطلب کوئی سوچ کے آپ نے یہ سیزن سٹارٹ کیا تھا کہ نہیں اس دفعہ جو ہے کچھ کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ پھر سے جو ہے کنسیڈریشن میں ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل وحید بھائی, بڑی میں نے محنت کی ہے, صرف اس سیزن میں نہیں. آپ دیکھیں 2014 کا 2015 کا سیزن بھی, 2014 میں نے 900 رنز کیے تھے 4 ڈے میں. پھر 2015 میں نے 9 اننگز کھیلی تھی, 500 رنز کیے تھے, اس میں بھی 300 تھے. تو بیٹنگ میں نے بڑا فوکس کیا. مین جو میری وجہ ہے کہ اپنا فٹنس ورک اکیڈمی میں پورا کیا, اور کلب کرکٹ ہے میری لائف ہے جو مجھے جس سے میں نے سیکھی ہے کرکٹ اپنی کلب سے, وہ میں نے کنٹینیو رکھی. ابھی بھی میں فارغ ہوتا ہوں تو کلب کرکٹ کھیلتا ہوں میں اپنی لاہور میں. تو یہ چیزیں بڑی میرے خیال سے موٹیویٹ کرتی ہیں. پھر بیٹنگ میں بہت زیادہ فوکس تھا,
پھر جیسے حالات تھے کہ سرفراز نے بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دی ہوئی تھی تو بیٹنگ تھوڑا سا مجھے پلس پوائنٹ تھا کہ کلب کرکٹ اور ڈپارٹمنٹ میں ٹاپ آرڈر میں کھیلتا تھا تو یہ بھی ایک وجہ تھی. تو پھر بیٹنگ میں نے کہا پوری سب مجھے کہتے بھی تھے بیٹنگ کی طرف فوکس کر لو تو وہ فوکس تھا میری طرف. تو محنت کی ہے بہت زیادہ تو اللہ کا شکر ہے. پھر وابڈا ٹیم کو میں کریڈٹ دوں گا, پہلا سیزن تھا میرا, بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایک ڈپارٹمنٹ سے 18 سال کھیلیں پھر نئے ڈپارٹمنٹ میں نیشنل بینک میں آپ رہے. ہاں جی 18 سال رہے آپ نے. 18 سال رہے ہیں. تو بس اقبال بھائی یا ڈاکٹر جمیل صاحب جو ٹیم مینجمنٹ تھی انہوں نے بڑا سپورٹ کیا, مجھے کھلایا. اور اب وابڈا نے ٹیم مینجمنٹ نے جیسے مجھے سپورٹ کی ہے کہ بڑا مشکل ہوتا ہے سیٹ ہونا نئے ڈپارٹمنٹ میں. کامران میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ سوال بہت, اب جب آپ کی سلیکشن کی بات آئے گی تو یہ سوال بہت زیادہ کیا جائے گا اور یہ بہت ڈسکس بھی کیا جائے گا. میں آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں اس کے اوپر. آپ اس وقت 34 ہے, جو اس وقت آپ کے ڈائریکٹ کمپٹیٹر اگر میں ان کو کہوں, کیونکہ آپ نے خود کہا کہ سرفراز تو اس وقت کیونکہ آؤٹ اسٹینڈنگ اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں تو ہی از دی نمبر 1 کیپر بیٹسمین رائٹ آن دا ٹیم. تو آپ کی جو پوزیشن بن رہی ہے وہ obviously بات ہے ایز اے بیٹسمین بنے گی یا ایز اے ریزرو وکٹ کیپر بنے گی. جو اس وقت ٹیم میں ریزرو وکٹ کیپر کا جو رول پلے کر رہا ہے وہ محمد رضوان کر رہا ہے. ینگسٹر, اچھا فیلڈر اور اچھی خاصی بیٹنگ بھی کر لیتا ہے وہ. وائی شوڈ دا سلیکٹرز کنسیڈر a 34-year-old player instead of a youngster? مطلب فیلڈنگ کا آپ نے کبھی یہ رول فلفل نہیں کیا پہلے پاکستان ٹیم میں کہ آپ ایز اے اسپیشلسٹ بیٹسمین کھیلے ہیں, تو کیا ایسی چیز ہے جو کنونس کرے سلیکٹرز کو کہ ہاں کامران کمل کو ہمیں مطلب بلانا چاہیے واپس پاکستان ٹیم میں؟ دیکھیں وحید بھائی, فیلڈنگ کا آپ جہاں تک سن رہا ہوں کہ فیلڈنگ مجھے آتی نہیں ہے, میرے خیال سے یہ کہنا بھی زیادتی ہے, کوئی بھی کہتا ہو. جب گراؤنڈ میں جائیں گے تو پھر ہی پتہ چلے گا نا. تو میری پرفارمنس ہے سب سے پہلے ایز بیٹسمین. آپ ڈومیسٹک میں ٹاپ بیٹسمین اٹھا کے دیکھ لیں کس نے کیے ہیں اتنے رنز کنسسٹنٹ 3 سال سے. فیلڈنگ کا جہاں تک ہے یہ دیکھیں, اب نہ میرا سرفراز کے ساتھ ہے نہ رضوان کے ساتھ ہے, میری اپنی پرفارمنس ہے. میری جگہ کہاں سلیکٹر مجھے کھلاتے ہیں یا ٹیم مینجمنٹ مجھے کہاں کھلاتی ہے, یہ انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا. میرا کام ہے پرفارم کر کے دینا ایز اے بیٹسمین. جب میں نے کہا 2 سال سے کہہ رہا ہوں میں, تو میں نے وہ پرفارمنس شو کی ہے, کر کے دکھائی ہے. فٹنس بھی آپ کو مشکل تو نہیں ہوگی کیونکہ پورا آپ کا کیریئر نکل گیا کیپنگ اور بیٹنگ کرتے ہوئے, تو مطلب آل آف اے سڈن ٹو جسٹ کم ان ایز اے فیلڈر. نہیں وحید بھائی, ایسا کوئی ایشو نہیں ہوگا. اگر ہوگا تو ٹیم مینجمنٹ یا کوچنگ سٹاف اتنا بڑا ان کے ساتھ ورک آؤٹ کریں گے. جب مجھے یاد ہے سعید اجمل آیا تھا, اس سے بال کہاں پکڑنا آتا تھا, یا کیا نام ہے وکی بھائی, نہیں فیلڈنگ میں ایک بات کر رہا ہوں, اس نے ایکسٹرا ورک آؤٹ کیا نا, تو وہ اتنا اچھا فیلڈر ہو گیا تھا باؤنڈری لائن پہ, بڑا سیف ہینڈ ہو گیا تھا. لیکن یہ ہے کہ مجھے اپنے پہ بڑا اعتماد ہے, اللہ کا شکر ہے. تو مجھے اللہ نے چاہا تو جو یہ ایشو نہیں ہوگا. ڈپینڈ ٹیم مینجمنٹ پہ ہے, سلیکٹرز پہ ہے, کب موقع دیتے ہیں. مینجمنٹ پہ تو خیر کافی چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں, لیکن کبیر آپ خود بھی سلیکٹر ہیں اور مجھے ایک دم سے I went back to اس سیریز, وہ جو انڈیا کے خلاف جو ٹیسٹ میچ ہوتے ہیں کراچی میں, جس میں پہلے ہمارے 3 یا 4 وکٹیں گر گئے تھے اور آپ نے آگے 100 کیا تھا فرسٹ اننگ میں, اس ٹائپ کی اننگز تھی. یہ جو اس سیزن میں ایک دم سے ٹرن اراؤنڈ آیا آپ کی فارم میں, یہ کیا مطلب کوئی سوچ کے آپ نے یہ سیزن سٹارٹ کیا تھا کہ نہیں اس دفعہ جو ہے کچھ کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ پھر سے جو ہے کنسیڈریشن میں ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل وحید بھائی, بڑی میں نے محنت کی ہے, صرف اس سیزن میں نہیں. آپ دیکھیں 2014 کا 2015 کا سیزن بھی, 2014 میں میں نے 900 رنز کیے تھے 4 ڈے میں. پھر 2015 میں میں نے 9 اننگز کھیلی تھی, 500 رنز کیے تھے, اس میں بھی 300 تھے. تو بیٹنگ میں میں نے بڑا فوکس کیا. مین جو میری وجہ ہے کہ اپنا فٹنس ورک اکیڈمی میں پورا کیا, اور کلب کرکٹ ہے میری لائف ہے جو مجھے جس سے میں نے سیکھی ہے کرکٹ اپنی کلب سے, وہ میں نے کنٹینیو رکھی. ابھی بھی میں فارغ ہوتا ہوں تو کلب کرکٹ کھیلتا ہوں میں اپنی لاہور میں. تو یہ چیزیں بڑی میرے خیال سے موٹیویٹ کرتی ہیں. پھر بیٹنگ میں بہت زیادہ فوکس تھا. پھر جیسے حالات تھے کہ سرفراز نے بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دی ہوئی تھی, تو بیٹنگ تھوڑا سا مجھے پلس پوائنٹ تھا کہ کلب کرکٹ اور ڈپارٹمنٹ میں ٹاپ آرڈر میں کھیلتا تھا.
5 सेंचुरियाँ स्कोर की और बड़ा अहम किरदार अदा किया इन्होंने अपनी टीम को कायम ट्रॉफी का टाइटल जिताने में। उसके बाद अब जो नेशनल वनडे कप चल रहा है उसमें भी कामरान अकमल की फॉर्म जारी है और एक और 100 कर चुके हैं उसमें। उसके अलावा भी उन्होंने और अच्छे स्कोर किए हैं और जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही है, चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने भी यही अंदिया दिया है कि बिल्कुल कामरान अकमल को कंसिडर किया जा रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया में 5 वनडे मैच खेले जाएंगे और T20 मैच खेला जाएगा इस टेस्ट सीरीज़ के बाद। कबीर, सबसे पहले तो मैं आपसे शुरू करता हूं कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे पाकिस्तान क्रिकेट में, लेकिन मैं ये बताना भूल गया नाज़रीन को कि आप बहुत अरसे आपने अफगानिस्तान की भी कोचिंग की है और अब तो अफगानिस्तान की जो आपने कोचिंग की ना उसका अब असरात ये आ रहे हैं कि वो हमें अंडर 19 में भी हरा देते हैं एशिया कप की। मतलब आप ऐसी कोचिंग करके आए उनकी, ऐसी कोचिंग पाकिस्तान टीम की भी कर लेते थोड़ी बहुत जूनियर वगैरह टीम की। चांस देंगे तो जरूर कर दूंगा। हाँ, एक बात अभी तो चांस नहीं मिला अंडर 19 के साथ। नहीं अभी चले मिल जाएगा, आपको ही मिल जाएगा अभी फिर। दूसरी बात यह है कि मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि आप जहाँ भी काम करो वहाँ पे बेस को स्ट्रॉन्ग कर दो, उनकी जो इनिशियल जो एज क्रिकेट है उसको स्ट्रॉन्ग करो, वही आपको फिर ऊपर सपोर्ट करती है। तो जो हम लोगों ने आज से 8 साल पहले जो एक प्रोग्राम बनाए थे उनके अंडर 19 के और एज क्रिकेट के। जियो सुपर के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। आप देख रहे हैं बोले क्या बात है, हफ्ते का हमारा पहला शो है और आज भी जो है हम क्रिकेट पर डिस्कशन करेंगे क्योंकि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच भी, दूसरा टेस्ट मैच भी शुरू हो चुका है आज मेलबर्न में और भी क्रिकेट डोमेस्टिक सीजन भी हमारा चल रहा है, नेशनल वनडे कप चल रहा है, उसके अलावा भी और मामलात हैं क्रिकेट के। और क्रिकेट पे हमारा ज़्यादा फोकस इसीलिए रहता है क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। और आज हमने स्टूडियोज़ में 2 ऐसी शख्सियात को इन्वाइट किया है जिन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की है, अच्छे परफॉर्मेंसेज भी दिए और आज अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत एक्टिव है। सबसे पहले कबीर खान है मेरे साथ, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर, आजकल ये जो है हबीब बैंक के कोच है और PCB के साथ भी मुंसलिक है NCA पैनल पे। उसके अलावा ये कौमी सिलेक्टर भी रहे और उनके साथ है पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल जो आजकल बहुत ज़्यादा खबरों में क्योंकि बहुत ही शानदार फॉर्म में है वो। इस डोमेस्टिक सीज़न में कायम ट्रॉफ़ी जो अभी ख़त्म हुई है कुछ दिनों पहले, वो वापडा की टीम ने फाइनल जीता पहली दफ़ा सलमान बट की कप्तानी में और कामरान अकमल ने भी जो है पहला सीज़न खेला वापडा से और बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी उन्होंने कायम ट्रॉफ़ी में। तो ये भी एक वजह थी। तो फिर बैटिंग में मैंने कहा पूरी सब मुझे कहते भी थे बैटिंग की तरफ फोकस कर लो, तो वो फोकस था मेरी तरफ। तो मेहनत की है बहुत ज़्यादा, तो अल्लाह का शुक्र है। फिर वापडा टीम को मैं क्रेडिट दूंगा, पहला सीज़न था मेरा। बड़ा मुश्किल होता है कि एक डिपार्टमेंट से 18 साल खेलें, फिर नए डिपार्टमेंट में नेशनल रैंक में आप रहे। हाँ जी, 18 साल रहे आपने। 18 साल रहे हैं। तो बस इकबाल भाई या डॉक्टर जमील साहब जो टीम मैनेजमेंट थी उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, मुझे खिलाया। और अब वापडा ने टीम मैनेजमेंट ने जैसे मुझे सपोर्ट की है कि बड़ा मुश्किल होता है सेट होना नए डिपार्टमेंट में। कामरान, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ क्योंकि ये सवाल बहुत, अब जब आपकी सिलेक्शन की बात आएगी तो ये सवाल बहुत ज़्यादा किया जाएगा और ये बहुत डिस्कस भी किया जाएगा। मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगा इसके ऊपर। आप इस वक्त 34 है, जो इस वक्त आपके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर अगर मैं उनको कहूँ, क्योंकि आपने खुद कहा कि सरफराज तो इस वक्त क्योंकि आउटस्टैंडिंग अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो ही इज़ दी नंबर 1 कीपर बैट्समैन राइट ऑन द टीम। तो आपकी जो पोजीशन बन रही है वो ऑब्वियसली बात है एज अ बैट्समैन बनेगी या एज अ रिजर्व विकेट कीपर बनेगी। जो इस वक्त टीम में रिजर्व विकेट कीपर का जो रोल प्ले कर रहा है वो मोहम्मद रिजवान कर रहा है, यंगस्टर, अच्छा फील्डर और अच्छी खासी बैटिंग भी कर लेता है वो। आप अब प्रैक्टिकली उनकी नेशनल एकेडमी अब एक्टिव हो चुकी है, तो अब वो जो सिस्टम है वो ऑलरेडी एक दफ़ा चल चुका है। जब एक दफ़ा सिस्टम एक्टिव सिस्टम है उसमें इजी हो जाता है, कोई भी आके उसको चला सकता है। प्लस वो लोग सिस्टम को ज़्यादा छेड़ते नहीं क्योंकि ज़्यादा इतना समझते नहीं क्रिकेट को, तो जो उनका सिस्टम है उसी को रन करते हैं। सिर्फ जो है लोग चेंज होते हैं, सिस्टम को चेंज नहीं करते। तो उसमें क्या होता है कि जितने भी अच्छे लोग आ रहे हैं, जैसे एनजी गया मेरे साथ, फिर राशिद भाई ने कुछ थोड़ा काम किया, गोरा कोच उनका एंडी मोल्स के नाम से आया, ऑस्ट्रेलियन कोच एक उन्होंने बुलाया थे। इंतजाम तो मतलब छोड़ के इसीलिए आए क्योंकि ऐसी बात उन्होंने चीफ सेलेक्टर की जॉब एक्सेप्ट कर ली। इंडियन एक कोच है, तो ये होता है कि जितने भी अच्छे कोच या बड़े नाम आते हैं, जो एक्सपीरियंस लोग आते हैं, वो ऐड ऑन करते हैं, वो चीज़ों को ख़त्म नहीं करते। हमारा बदकिस्मती लेकिन डेफिनेटली अफगानिस्तान नाउ इज द टीम टू वॉच आउट। मतलब वो जिस तरह से ऊपर आ रहा है और जिस ब्रांड की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, खास करके वो उसी टाइप की क्रिकेट हम चाह रहे हैं कि हम भी खेलें, मतलब एग्रेसिव क्रिकेट और पॉजिटिव क्रिकेट। लेकिन कामरान में जब हम एग्रेसिव और पॉजिटिव क्रिकेट की बात करते हैं तो आपने जिस तरह बैटिंग की है इस पूरे डोमेस्टिक सीजन में, आपकी 300 देखने का तो मुझे भी इत्तेफाक हुआ है
جو آپ نے کراچی میں کیا، اور 100 خاص کر کے جو آپ نے کیا تھا سوئی نارتھن گیس کے خلاف، وہ بہت ہی شاندار سا ہوتا کیونکہ پچ میں بھی موومنٹ تھی، وکٹیں کچھ جلدی گر گئی تھی اور آپ نے آ کے کاؤنٹر اٹیک کیا.